ایک دور دراز بستی میں ایک بوڑھے کسان رہتے تھے جن کا نام رحمت علی تھا۔ وہ اپنی سادہ زندگی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ایک چیز تھی جس نے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ ان کے کھیت ہمیشہ سب سے زرخیز اور شاداب رہتے تھے، جبکہ ان کے پڑوسی اکثر خشک سالی یا فصل کی تباہی کا شکار رہتے تھے۔ پڑوسیوں میں چاہ مگوئیاں ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رحمت علی جادوگر ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ کسی راز کو چھپا رہے ہیں، لیکن کسی کو حقیقت کا علم نہ تھا۔ ایک دن پڑوسیوں نے ہمت کر کے رحمت علی سے ان کا راز پوچھا۔ رحمت علی مسکرا کر بولے، یہ کوئی جادو اور راز کی بات نہیں ہے، میں نے ایک اصول اپنایا ہے، جو فصل میں بوتا ہوں وہی میں اپنے دل میں بھی بوتا ہوں۔ پڑوسیوں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیسے؟ رحمت علی نے سمجھایا، جب میں اپنی زمین کو ہل چلاتا ہوں تو ساتھ ساتھ نیت کرتا ہوں کہ میرے دل میں بھی نرمی اور سخاوت پیدا ہو۔ جب میں بیج بوتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ ان بیجوں کے ساتھ میرا کردار بھی پروان چڑھے، اور جب میں فصل کاٹتا ہوں تو شکر گزار ہوتا ہوں، چاہے فصل زیادہ ہو یا کم۔ پڑوسیوں نے کہا، لیکن اس کا ہماری خشک سالی اور تمہاری زرخیزی سے کیا تعلق ہے؟ رحمت علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب نیت اور دعا کا اثر ہے، جو دل میں ہو وہی عمل میں آتا ہے۔ میں زمین کو اپنی لالچ سے آلودہ نہیں کرتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ میرے کھیتوں کو برکت دیتا ہے۔ یہ کہانی سن کر سب نے اپنی زمینوں پر واپس جا کر نئی سوچ کے ساتھ کام شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ان کے کھیت بھی شاداب ہو گئے۔ سب نے سمجھا کہ اصل زرخیزی دل کی نرمی اور نیت کی صفائی میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید کے خواب بڑے تھے، لیکن اس کے حالات بہت مشکل تھے۔ گاؤں کے لوگ اسے کہتے، زید خواب دیکھنا چھوڑ دو، تمہارے نصیب میں کچھ خاص نہیں۔ مگر زید کو اپنے والد کی نصیحت یاد تھی، اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بنے گا اور مقام بھی۔ زید دن رات محنت کرتا، صبح کھیتوں میں کام کرتا، دن میں لکڑیاں کاٹتا اور رات کو ٹمٹماتی لالٹین کی روشنی میں پڑھائی کرتا۔ گاؤں کے بچے جب کھیل رہے ہوتے، زید کتابیں لیے اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا۔ ایک دن زید کو شہر میں ایک اسکالرشپ مل گئی۔ وہ گاؤں چھوڑ کر تعلیم کے لیے چلا گیا۔ شہر میں زید کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ ہر مشکل کے بعد وہ اپنے والد کے الفاظ دہراتا اور آگے بڑھتا۔ کئی سالوں بعد زید ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ اس نے نہ صرف اپنے لیے ایک خوبصورت مکان بنایا، بلکہ اپنے گاؤں واپس آ کر اسکول بھی تعمیر کروایا، تاکہ دوسرے بچوں کو وہ مواقع مل سکے جو اس کے پاس نہیں تھے۔ جب گاؤں کے لوگ اس کی کامیابی دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ وہی لوگ جو اس پر ہنستے تھے اب اس کی تعریف کرتے تھے۔ اگر اب کا حوصلہ بلند ہو اور اب مسلسل محنت کرے تو کوئی خواب ادھورا نہیں رہتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں صالحہ نامی لڑکی بیمار تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتی درخت کو دیکھتی اور سوچتی، جب آخری پتہ کرے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ گاؤں کی ایک بوڑھی کو یہ بات پتہ چلی۔ ایک رات اس نے اس درخت کا آخری پتا اپنی مہارت سے رنگ دیا۔ اگلی صبح صالحہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ پتا اب بھی موجود ہے۔ وہ حیرت اور امید سے بھر گئی اور جلد ہے صحت یاب ہو گئی۔ کھانے کا سبب، امید زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کامران ایک غریب مزدور تھا، مگر اس کا خواب تھا کہ اس کے بچے پڑھا لکھ کر بڑی آدمی بنے۔ ایک رات لائٹ چلے گئے اور اس کے بچے پڑھا نہ سکی۔ کامران نے اپنی سائیکل کی ڈائنامو کو چراغ بنا دیا۔ یہ روشنی صرف ان کے گھر تک محدود نہ رہی، بلکہ پوری محلے کے بچے پڑھنے لگے۔ سالوں بعد کامران کی بچی اور محلے کی کئی لوگ کامیاب زندگی گزارنے لگے۔ کہانی کا سبق، چھوٹی سی قربانی کئی زندگیاں بدل سکتی ہے۔